نہیں دعویٰ کر رہے ہیں امام احمد رضا خان. وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر، حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی عیب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور کی ذات ہر خطا سے، گناہ سے پاک ہے. پاک ذات شہ لولاک ہے. جو حضور کو گناہگار سمجھے اس کے منہ میں خاک ہے. نبی پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے. اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ترجمہ دیکھیں، وہاں کہا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، کیونکہ تو شفیع ہے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی. تیرے سبب سے غلطیاں معاف ہوں گی، تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاک سیے جائیں گے، رفو کر دیے جائیں گے، کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے، تو تو الگ ذات ہے، تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے. بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ آخری سپارہ ہے. اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے کیا. وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو، یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے. ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے. سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی، صراط مستقیم نہیں مل رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجھائی. علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا. اب انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ، انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا. اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے، نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے. اب عاشق صادق کا ترجمہ سنیے. آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے راہ دی ہے. یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے، آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو چکے تھے، یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے. تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا، ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دیا ہے. یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا خان کا. اب حضرات بولیے کہ یہ نعت خان کی زبان ہے، یہ مولود خان ہے، یہ امام احمد رضا خان ہے. میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اس کے لیے مہینے چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں. آپ نفرت اور بغض کے پھپھولے نہ پھوڑیں، آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں. آپ کچھ ہیں، آپ کوئی ہیں. آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے، آپ کی مساجد میں لائبریری میں قرآن موجود ہوں گے. جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ترجمے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو عقل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے. میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں، ان کو داد و تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں، نہ کہ ان کی طرف تان و تشنی کے تیر چلائے جائیں اور ان کی خدمات کے اوپر پردے ڈالے جائیں. اور میں صرف قرآن نہیں، حدیث کے اوپر اس بندے کا کمال کیا ہے. حدیث کی 50 کتابیں بیک وقت ان کے زیر مطالعہ ہوتی تھی. ایک کتاب حدیث کی، ایک بخاری نہیں، ایک مسلم نہیں، 50 کتابیں حدیث کی اس آدمی کے زیر مطالعہ تھی. اور قرآن مجید کا ترجمہ، ایک ترجمہ نہیں، ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی ہو تو لوگ اس کے لیے اپنی لائبریریاں کھنگال ڈالتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
کو ریسرچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب ترجمہ قرآن کیا تھا تو ترجمہ قرآن کے لیے آپ بیمار تھے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس شام کے ٹائم آپ بیٹھتے، فارغ ٹائم ہوتا، آپ فرماتے تھے تم بولتے جاؤ میں لکھواتا جاؤں گا۔ یعنی نہ کوئی کتاب سامنے ہے، نہ کوئی لغت کی کتاب سامنے ہے، نہ رازی کی کبیر سامنے ہے، نہ تفسیر بحر المحیط سامنے ہے، کیا وہ بحر زخار ہے، کیا وہ قرآن مجید کا غواص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بندے کے سینے میں نور ہے کہ وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جب میں ترجمہ لکھ کے جاتا اور لائبریری میں جا کے کتابیں کھنگالتا، امام رازی نے جس ایک لفظ کے اوپر کئی ورقے سیاہ کیے ہوتے تھے، میں امام احمد رضا کے ایک جملے میں وہ پورے کا پورا مطلب پاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کرم تھا، یہ اللہ کے نبی کا شرم تھا، یہ اس بندے کا دین دھرم تھا، یہ نبی کے پیار کی وجہ سے اس پہ کرم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب صرف اور صرف یہ تو قرآن مجید کے ترجمے، اگر میں اس کی مثالیں دیتا جاؤں تو میرا ٹائم اسی پہ ختم ہو جائے گا، صرف ہو جائے گا۔ میں ذرا آگے حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ علم حدیث کے اندر آپ اپنے وقت کے بے مثال محدث تھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ فقہ کی دنیا میں آپ کا ثانی بر صغیر میں کوئی نہیں تھا، اور اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس واقعے میں دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا لقب تھا سراج الفقہا، یعنی فقہا کا آفتاب، چمکتا ہوا سورج۔ فقہا یعنی جو قرآن اور حدیث کے کامل ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ فقیہ ہوتے ہیں، اور وہ فقہا کا بھی امام حضرت مولانا سراج احمد مکھن بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا علماء کے دوسرے طبقے سے تعلق تھا جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہی تانے میلاد خان، حضور علیہ السلام کے علم غیب کو اللہ کے علم کے برابر قرار دینے والا، جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس وقت بھی بولے جاتے تھے۔ وہ جو آدمی جو بدعتوں کو فروغ دیتا ہے، تو حضرت مولانا سراج احمد خود لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم میراث جس تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے ایک کتاب زبدہ سراجیہ مشہور کتاب ہے علم میراث کی، اس کی شرح لکھنی شروع کی، ایک مقام پہ میں رک گیا، اڑ گیا، یعنی اتنا بڑا فقیہ اور آگے منزل دکھائی نہیں دیتی۔ مسئلہ جو تھا وہ ایسا گنجلک تھا، ایسا دقیق تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ وہ فرماتے میں نے دیوبند خط لکھا، میں نے سہارنپور خط لکھا، میں نے ندوہ خط لکھا، جتنے بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے مفتیان اعظام شیخ الحدیث تھے، سب کو لکھا، لیکن جواب آیا تو تسلی کسی سے نہ ہو سکی۔ آخرکار مجھے کسی نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان کو لکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے دل کو تو نفرت سے بھر دیا گیا تھا کہ وہ تو میلاد خان ہے، وہ تو نعت خان ہے۔ کہتے ہیں میں نے کڑوا گھونٹ بھر کر ایک خط لکھا، لکھا مولوی احمد رضا۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان کے لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں، جن سے پیار نہیں ہوتا ان کا نام خالی روکھا سوکھا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے روکھا سا لکھا اور نیچے مسئلہ لکھا، لیکن جس وقت جواب آیا وہ جواب نہ تھا، جواب تھا لا جواب تھا، اس میں پورے کا پورا حساب تھا۔ اب میں حیران تھا، پریشان تھا، انگشت بدندان تھا۔ میں نے ہر عالم کا دروازہ کھڑکایا، دیوبند سے لے کر ندوۃ العلماء تک آیا، میں نے جب جواب کہیں سے نہ پایا، پھر میں نے بریلی والے علامہ احمد رضا کا دروازہ کھڑکایا، لیکن کمال یہ ہوا کہ وقت سے پہلے جواب آیا، اور جواب با ثواب آیا۔ جتنی مشکلیں تھیں ساری تھیں حل، بدل گئی میرے دل کی شکل، سنبھل گئی میری عقل۔ اب میں سمجھا کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے فرماتے ہیں وہ اس بندے کے سامنے پرے کاہ ہیں، اور یہ اپنے وقت کا علم کا پہاڑ ہے، اپنے وقت کا علم کا جبل ہے، اپنے وقت کا علامہ زمان ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے۔ میں نے دوسرا خط لکھا، جتنی میری گتھیاں تھی علمی عقلی میں ساری سلجھاتا رہا، اور آپ نے واپسی جواب میں اپنے نور بصیرت سے جان لیا کہ
کہ یہ کس طبقے کا آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہے. لکھا فاضل ہداہ اللہ. اس کے اندر دعا تھی, اے علامہ زمان, اے فاضل محترم, اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے, اللہ کرے تو سیدھے رستے پہ آئے. فرماتے ہیں چند مسائل آپ نے کیا حل فرمائے اور کیا دعا دی. یہ دعا تھی یا تیر تھا جو میرے جگر کو چیر گیا. میرے سینے میں رسول اللہ کا پیار سمایا تھا. میں دوسرے مکتب فکر کا, اور میں کوئی چھوٹا موٹا علامہ نہ تھا, میں علماء کے سر کا تاج تھا. پوری دنیا علم پہ میرا راج تھا, میں علم کی دنیا میں مہاراج تھا. لیکن امام احمد رضا کے چند سطروں نے میری تقدیر کو بدل ڈالا. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. امام احمد رضا وہ علامہ زمان جو مسئلہ کہیں حل ہو نہیں پاتا تھا تو پھر دروازہ کھٹکھٹانے والا ان کے در پہ جاتا تھا. حضرت سراج الفقہا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میری کایا پلٹ گئی, میری تقدیر بدل گئی. میں نے سب کو چھوڑا, منہ امام محمد رضا کی طرف موڑا. ان کی طرف کیا موڑا, میں نے مدینے کی طرف منہ موڑا, کیونکہ انہوں نے پکڑ کے میرا رشتہ مدینے والے سے پکا جوڑا. اور میرا دوست تھا ایک فقیہ, ان کا نام تھا مولانا نظام الدین, فقیہ محدث احمد پوری. احمد پور شرقیہ بہاول پور سے آگے ایک بہت بڑا شہر ہے احمد پور شرقیہ, وہاں کا محدث تھا, اہل حدیث سلفی بزرگ. کہتے ہیں میں جب وہاں آیا ان کے سامنے میں نے امام احمد رضا کا نام لیا. انہوں نے بھی عادت کے مطابق پروپیگنڈا جو ان کے خلاف اتنا شدید تھا, انہوں نے کہا وہ میلاد خان, وہ نعت خان, وہ مولوی احمد رضا, وہ بدعتی احمد رضا. مولانا سراج الفقہا فرماتے ہیں میں نے کہا میرے دوست میں بھی تیری طرح باتیں بناتا تھا, لیکن جب یہ غبار چھٹا ہے, جب غبار ہٹا ہے, اب پردہ پھٹا ہے, تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جس کے پاس نبی کے دین کا سرمایہ ہے اللہ نے وہ مرد بریلی میں پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں میں نے کتاب تھی میرے پاس الفضل الموہبی, اور اس چھوٹی سی کتاب حدیث کے عنوان پہ میں نے اٹھائی سامنے رکھی. اب محدث احمد پوری اہل حدیث بزرگ جب کتاب پڑھتے تھے پسینے آتے تھے اور پھر ہاتھ اٹھا کے رانوں پہ مارتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ سارے مراتب, کیا سارے مدارج امام احمد رضا کو حاصل ہیں؟ حاصل تھے. مولانا سراج الفقہا کہتے ہیں ہاں, اور پھر وہ حیرت سے کہنے لگے افسوس افسوس, اتنا بڑا علامہ زمان ہمارے دور میں رہا اور ہم اس سے کچھ پا نہ سکے, ہم اس کے دربار میں جا نہ سکے, ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا نہ سکے. وہ علامہ عالم تھا, پھر تولنے والا صحیح تولنے والا تھا. اس نے کہا یہ کیا ستم ہوا, پھر ان کے منہ سے لفظ نکلے, کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ علامہ زمان علامہ شامی صاحب فتح القدیر امام احمد رضا کے شاگرد نظر آتے ہیں. مجھے تو احمد رضا ہندوستان کی سرزمین پر امام اعظم ثانی نظر آتا ہے. فضیلت وہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنے منہ سے بولے یا دوست بولے, فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی ہو, نہ چاہنے والا ہو, نفرت کرنے والا ہو, لیکن جب حقیقت سامنے آئے تو پھر بیٹھ کے سر کو گھمائے, پھر نام کو وظیفہ بنائے. وہ امام احمد رضا خان جس نے لیا ان کو پہچان, پھر ساری عمر رہا انہی پہ قربان. سبحان اللہ. یہ کس کا تھا فیضان, یہ مدینے والے کا تھا فیضان. یعنی آپ حدیث کی دنیا میں بھی بے مثال محدث, قرآن پاک کی دنیا میں قرآن مجید کے جتنے بھی سلسلے اللہ پاک نے نور کے بنائے ہیں سارے اس مرد کے سینے میں آئے ہیں, سارے فیض اس اللہ کے بندے نے پائے ہیں. اور فقہ کی دنیا میں وہ عظیم عالم دین جس کا میں نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی آپ اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے.
سبحان اللہ اللہ، اتنا بڑا علامہ زمان. آپ جب مکے میں تشریف لے گئے، مکۃ المکرمہ پہنچے، اب جو لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے، صرف پروپیگنڈا نہیں، دور دور تک آپ کا پیچھا